عباسیہ کے 11ویں دور کو خطاب فرمائیں. آپ سبھی نعرے درود سے ان کا استقبال کریں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال امام صادق علیہ السلام: السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ورسولہ. صلوات بھیجیں گے محمد. میری جو مشکل یہ ہے کہ کل ایک بہت بڑی کانفرنس رکھی گئی لکھنؤ میں، جو امام جمعہ حضرات نے کی کہ ائمہ جمعہ کانفرنس، اور اس کے مہمان آنا شروع ہو گئے ہیں اور پھر کنوینر میں ہی ہوں. تو میں نے یہاں کے جو منتظمین ہیں ان کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ 10 بجے مجھے چھٹی دے دیجیے، کیونکہ میں وہاں مہمانوں کی استقبال کے لیے وہاں پر موجود رہوں. لیکن یہ کہ اب ظاہر ہے کہ 10:35 یہاں پر ہو رہے ہیں اور مجھے بولنا بھی ہے، اس کے بعد لکھنؤ جانا بھی ہے. تو 12 بجے سے پہلے شاید نہ پہنچ سکوں. زیادہ بولنے کا موقع نہیں ہے میرے لیے. موضوع ظاہر ہے کہ انتہائی اہم ہے. حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کا تذکرہ ہے. عظمت ان کی، شرف ان کا، مرتبہ ان کا ہماری زبان میں دم نہیں ہے. اس شمع برابر بھی فضائل آقا کے ہم بیان کر سکیں کہ جن کو ہمارے چھٹے امام سلام کر رہے ہیں. السلام علیکہ ایھا العبد الصالح. امام فرما رہے ہیں میرا سلام ہو اس عباس کے اوپر جو عبد صالح، جو اللہ کا بھی مطیع ہے، جو رسول اللہ کا بھی مطیع ہے. یہاں پر عبد صالح کی حضرت دی ہے ہمارے چھٹے امام نے. تو یہ نہ سمجھیے کہ کوئی یہ معمولی سند ہے. عبد معنی بندہ. آپ کہیں کہ بھائی ہم سب بندے ہیں، لہذا اگر آپ بندہ کہہ دیا تو اس میں کیا شرف ہو گیا اور کیا بزرگی اور کیا مرتبہ. نہیں، میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ عبدیت کا شرف ہے کہ رسالت کو معراج نہیں ہوئی تھی، عبدیت کو معراج ہوئی تھی. معراج نبوت کو نہیں ہوئی تھی، معراج رسالت کو نہیں ہوئی تھی، معراج عبدیت کو ہوئی تھی. اسی لیے اعلان ہو رہا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک اور پروردگار جو اپنے عبد کو لیے جا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معراج ہو رہی ہے، عبدیت کی ہو رہی ہے معراج. رسالت اور نبوت کی معراج کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ عبدیت کی معراج کا تذکرہ ہو رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہی وجہ ہے کہ عجیب چیز ہے جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ عبدیت کا مرتبہ ہے، یہ عبدیت کا مرتبہ ہے کہ تشہد میں عبدیت کا تذکرہ پہلے ہے، رسالت کا تذکرہ بعد میں. اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. ہم پہلے رسول کی عبدیت کی گواہی دیتے ہیں، پھر رسالت کی گواہی دیتے ہیں. یہ ہے عبدیت کی منزل. اور یاد رکھیں، میں نے کہا بہت کم وقت اپنی بات کو مکمل کرنا ہے. اللہ کی بارگاہ میں انکسار اور سر جھکانا وہ ہے جو قدرت کی بارگاہ میں اس کو قبول کیا جاتا ہے. اللہ غرور کو پسند نہیں کرتا، اللہ سرکشی کو پسند نہیں کرتا، اللہ سر جھکانے کو پسند کرتا ہے. عبدیت میں مضمر ہے سر کو جھکا دینا. بارگاہ الہی میں سر کو جھکا دینے کی عظمت ہے. آپ دیکھیں اللہ کی بارگاہ میں غرور پسند نہیں ہے. پوری توجہ چاہوں گا، جو جتنا انکسار اختیار کرتا ہے اللہ اتنی اس کو سربلندی دیتا ہے. جو جتنی شکستہ نفسی اختیار کرتا ہے اتنی ہی اس کو عزت ملتی ہے، اتنی ہی اس کو سربلندی ملتی ہے. جتنا انکسار اختیار کرو گے اتنا ہی اللہ تمہیں سر بلند کر دے گا. غرور کا سر نیچا ہوتا ہے، انکسار کرنے والوں کو سر بلندی عطا ہوتی ہے. شکستہ نفسی کرنے والوں کو سر بلندی عطا ہوتی ہے، غرور کا سر نیچا ہوتا ہے. میں آپ کے سامنے مثال دے دوں. آپ کے سامنے صاحبان ذوق و فہم تشریف فرما ہے. مولا علی ہمیشہ کیا کہتے تھے
کہ انا عبد من عباد محمد، مشہور جملہ ہے مولا علی کا کہ انا عبد من عباد محمد، میں رسول کے محمد کے غلاموں کا غلام ہوں. پوری توجہ چاہوں گا، میں محمد کے غلاموں میں کا غلام ہوں. تو کیونکہ بارگاہ محمدیہ میں انکسار اختیار کیا تو قدرت نے یہ بلندی عطا کی کہ بت شکنی کے موقع پر انہی علی کے قدم جو ہیں وہ دوش رسول پر آ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ انکسار اختیار کیا تو بلندی ملی. پوری توجہ چاہتا ہوں، انکسار اختیار کیا تو بلندی ملی. اسی طرح سے جناب عباس ہمیشہ اپنے کو غلام کہتے رہے، حسین کو آقا کہتے رہے، تو اس سے یہ عظمت و شرف ملا ہے کہ کوئی عزا خانہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں امام حسین کی زری کے پہلو میں عباس کا علم حصہ ڈالا ہو. ایک صلوات بھیجے بلند آواز پر محمد وآلہ. ظاہر ہے کہ میں نے پہلے عرض کیا کم وقت میں اپنی بات کو مکمل کر دینا کیونکہ مجھے لکھنؤ میں حاضری دینا ہے. آپ دیکھیں ابھی تذکرہ ہوا کربلا کا اور تشدد اور عدم تشدد کا تذکرہ ہمارے امیر احمد صاحب نے کیا. تو میں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کربلا عالمی امن کی ضمانت کا نام ہے. میں صاحبان ذوق کی بھرپور توجہ چاہتا ہوں. کربلا نام ہے عالمی امن کی ضمانت کا، اور اس میں جناب عباس کا بنیادی کردار ہے. اس میں جناب عباس کا بنیادی کردار ہے. آج ہر طرف یہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں عالمی جنگ تیسری دن چھڑ جائے. عالمی جنگ چھڑی تو پوری دنیا تباہ ہو جائے گی. دنیا پوری تباہ ہو جائے گی. پوری دنیا تباہ ہو جائے گی. کوئی ایک ملک تباہ نہیں ہوگا، کوئی ایک خطہ تباہ نہیں ہوگا، پوری دنیا تباہ ہوگی. کیونکہ اس وقت جو بڑی طاقتیں ہیں ان کے پاس اتنے ایٹم بم موجود ہیں جو اس زمین کو 50 مرتبہ تباہ کرنے کے لیے کافی ہے. اتنی تعداد میں ایٹم بم، ہائیڈروجن بم اور پتہ نہیں کون کون سے بم موجود ہیں کہ اس دنیا کو 50 مرتبہ تباہ کرنے کے لیے وہ کافی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ جنگ چھڑی تو روح زمین کے اوپر پھر انسانیت کا نام و نشان نہیں ملے گا. ہر ایک پریشان ہے کہ آخر یہ جنگ روکی کیسے جائے. لیکن کربلا نے فارمولہ پیش کر دیا ہے. پوری توجہ چاہوں گا. آپ کو معلوم ہے کہ جس وقت مولا کو بلایا ولید نے کہ جو مدینے کا گورنر، مولا تشریف لے جاتے ہیں، اندر تنہا جا رہے ہیں، باہر جناب عباس کو روک دیا، جناب مسلم کو روک دیا، اور جتنے بھی بنی ہاشم کے جوان ہیں ان سب کو روکا، اور آپ نے فرمایا کہ اندر نہ آنا، ہاں میری اگر آواز بلند ہو تو اندر آ سکتے ہو. اور جس وقت مروان نے گستاخی کی، مروان نے جس وقت گستاخی کی ہے اور امام کی آواز اور لہجہ کچھ بلند ہوا تو محل کا دروازہ ٹوٹتا ہے اور آگے آ کے جناب عباس تلوار لیے ہوئے اور چاہتے ہیں کہ مروان پر حملہ کر کے اسے جہنم واصل کرے. تو مولا کا جملہ تاریخ میں محفوظ ہے، اے عباس رک جاؤ، ہم جنگ میں پہل نہیں کرتے. اے عباس رک جاؤ، ہم جنگ میں پہل نہیں کرتے. اسی طرح سے جب ہر کا لشکر آیا ہے اور ہر کے لشکر نے گھیرا ہے، اس وقت جو چاہنے والے تھے انہوں نے یہ کہا کہ آقا اس وقت دشمن کی تعداد کم ہے، اگر ہم اس پر حملہ کر دیں تو اس وقت ہمیں فتح حاصل ہو جائے گی، ورنہ بعد میں جب تعداد بڑھ جائے گی تو ہمارے لیے مشکل پیش آ جائے گی. اس وقت امام نے بھی یہی جملہ کہا تھا، اس وقت بھی یہی جملہ کہا تھا کہ ہم جنگ میں پہل نہیں کرتے، ہم جنگ میں پہل نہیں کرتے. اور جس وقت فرات کے کنارے خیمے نصب تھے اور اس وقت حکم آیا کوفے کے گورنر کا، ابن زیاد کا، کہ فرات کے پاس سے خیمے ہٹا دیے جائیں، پھر جناب عباس کے ہاتھ تلوار کے قبضے پر گئے تھے. توجہ چاہ رہا ہوں.
اس وقت امام نے پھر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ہم جنگ میں پہل نہیں کرتے، ہم جنگ میں پہل نہیں کرتے۔ اگر امام حسین کا یہی ایک جملہ، یہی ایک ارشاد، یہی ایک قول اگر ہر سربراہ حکومت اپنے سامنے لکھ کر لگا لے، ہر حکومت کا سربراہ اپنے سامنے یہ لکھ کر لگا لے کہ ہم جنگ میں پہل نہیں کرتے، تو جب کسی کی طرف سے پہل نہیں ہوگی تو پھر دنیا میں جنگ بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے کربلا کا پیغام جس کے ذریعے سے پوری دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے اور عالمی جنگ سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ہاں، تذکرہ جناب عباس ہے، ابدیت کا تذکرہ، اسی مناسبت سے 5 منٹ دیکھیے۔ بلندی نسبت سے پیدا ہو، اس میں ایک اعتراض بھی ہے، اس کا جواب بھی اسی میں اور اسی 5 منٹ کے اندر۔ عظمت جو ہے، شرف جو ہے، وہ نسبت سے پیدا ہو۔ میں اسی ابدیت ہی کی رفت سے عرض کر دوں آپ کے ساتھ۔ میں نے عرض کیا کہ سب اللہ کے بندے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو رسول اللہ کو اگر اللہ کا بندہ کہہ دیا تو کون سا شرف ہوا، کون سا مرتبہ ہوا؟ نہیں، فرق ہے، فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے اپنے کو اللہ کا بندہ کہہ رہے ہیں، ہم اپنی زبان سے اپنے کو اللہ کا بندہ کہہ رہے ہیں۔ تو ہمارا اپنی زبان سے اپنے کو اللہ کا بندہ کہنا اور ہے، اور اللہ کسی کو محبت سے اپنا بندہ کہہ دے تو ابدیت کو معراج ہو جایا کرتی۔ تو نسبت سے فرق ہو جاتا ہے، نسبت سے فرق ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک مکان ہم نے بنایا، مسالہ بھی وہی ہے، سیمنٹ بھی وہی ہے، اینٹیں بھی وہی ہیں، ہو سکتا ہے کہ مزدور بھی وہی ہو سکتا ہے بنانے والا بھی وہی ہو۔ ہم نے کہا یہ ہمارا مکان ہے، اس میں ہم رہیں گے، تو کوئی شرف نہیں پیدا ہوا، اس میں کوئی پاکیزگی پیدا نہیں ہوئی، اس میں کوئی عظمت پیدا نہیں ہوئی، کیونکہ منسوب ہے ہماری طرف، کیونکہ نسبت ہے۔ توجہ ادھر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ نسبت ہے ہماری طرف، لہذا اس مکان میں کوئی عظمت نہیں، کوئی شرف نہیں، کوئی مرتبہ نہیں۔ لیکن اسی مسالے سے، اسی اینٹوں سے، اسی گارے سے، انہی مزدوروں کے ذریعے سے، انہی کاریگروں کے ذریعے سے ایک اور مکان ہم نے بنایا، مسالہ بھی وہی ہے، اینٹیں بھی وہی ہیں، کاریگر بھی وہی ہیں، مزدور بھی وہی ہیں۔ اب ہم نے کہا کہ یہ اللہ کا گھر، یہ مسجد، ہم نے کہا یہ مسجد ہے، تو اب احکام بدل گئے، اب حالت نجاست میں داخل نہیں ہو سکتے، اب جائیں تو دنیاوی گفتگو نہیں کر سکتے، داخل ہوں تو جوتے چپلیں باہر اتاریں تب داخل ہوں۔ ارے وہی مکان ہم نے اپنی طرف منسوب کیا تھا، کوئی شرف نہیں، ہم نے اللہ کی طرف نسبت دے دی، تو اسی میں شرف پیدا ہو گیا، اسی میں بلندی پیدا ہو گئی۔ مگر ہم نے کہا ہے اللہ کا گھر ہے، اللہ نے نہیں کہا کہ میرا گھر۔ ارے توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ نے نہیں کہا کہ میرا گھر ہے، ہم نے کہا، جب ہم نے نسبت دے دی تو اتنی عظمت پیدا ہوئی۔ تو اللہ اگر کسی گھر کو اپنی طرف منسوب کر لے تو اس میں کتنی عظمت پیدا ہو جائے گی، کتنا شرف پیدا ہو جائے گا۔ ارے کعبہ انہی پتھروں سے بن رہا ہے کہ جن پتھروں سے عرب کے عام گھر بن رہے تھے، وہی پتھر استعمال ہو رہے تھے، مگر ان پتھروں کو استعمال کیا گیا۔ اور جب اس گھر کو کہا گیا بیت اللہ، اللہ کا گھر، تو اتنی عظمت پیدا ہوئی کہ انبیاء کے سر بھی اسی طرف جھک رہے ہیں، اماموں کے سر بھی اسی طرف جھک رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شرف نسبت سے پیدا ہوتا ہے، وہی عام پتھر ہیں، جب بیت اللہ کہہ دیا گیا تو اس میں عظمت و شرف پیدا ہو گیا۔ نہیں، حاجی حضرات جو ہے گواہی دیں گے کہ جب وہ پتھر مارتے ہیں تو وہ شیطان کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ جمرہ اولا، جمرہ ثانیہ، جمرہ ثالثہ، اب تو جمرہ کہنے لگے ہیں، ورنہ پہلے جب میں نے پہلا حج کیا تھا تو وہاں لکھا جاتا تھا پہلا شیطان، دوسرا شیطان، تیسرا شیطان، اس طرح وہاں لکھا ہوتا تھا۔ وہاں بھی پتھر ہی ہیں، حاجی کنکریاں مارتے ہیں، کنکریاں مارتے ہیں، اور جب کنکریاں ختم ہو جاتی ہیں تو جوتے چپلیں چلنے لگتی ہیں۔
جوتے چپلوں کا ڈھیر ہو جاتا ہے، وہاں پتھر ہیں، مگر ان پتھروں کو جوتے اور چپلوں سے نواز کر جب کعبے کے قریب پہنچتے ہیں تو ایک اور پتھر ملتا ہے. ارے توجہ چاہ رہا ہوں، ایک اور پتھر ملتا ہے، فوراً چومنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو کچلے دے رہے، کسی طرح سے بوسہ لے لیں، کسی طرح سے چوم لیں. ارے وہ بھی پتھر، یہ بھی پتھر. ان کی توہین کیوں، ان کی تعظیم کیوں؟ تو ہر ایک کہے گا پتھر ہے مگر نسبت کا فرق ہے. پتھر ہے مگر نسبت کا فرق ہے. وہ پتھر ہے مگر شیطان کی طرح منسوب، یہ پتھر ہے مگر رحمان کی طرح منسوب ہے. لہذا اس کی توحید ضروری، اس کی تعظیم واجب و لازم ہے. صلوات بھیجے بر نواز پر محمد و آل محمد. لہذا کبھی کبھی یہ اعتراض کیا جاتا ہے، کبھی کبھی یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ عالم کی تعظیم کیوں، یہ فرائرے کو کیوں چوما جا رہا ہے، یہ تو کپڑا ہے. ارے اسی کپڑے سے تو تم اپنا لباس بھی بناتے ہو، اسی کپڑے کو تو تم بھی پہنتے ہو، وہی تو کپڑا ہے کہ جو عالم کے فرائرے میں ہے. آخر اس کی تعظیم کیوں کر رہے ہو، اس کو کیوں چوم رہے ہو؟ ارے یہی کپڑے کا اگر کوئی اور لباس پہنے ہوئے ہو تو تم اس کو نہیں چومتے. یہی کپڑا اگر تم نے پہن لیا تو اس کے بعد میں تم اس کی کوئی تعظیم نہیں کرتے. تو اس کا جواب یہی ہے، کپڑا وہی ہے مگر نسبت کا فرق ہے. ہم نے پہنا تو ہماری طرح منسوب، اگر عالم میں مصروف ہو گیا، اگر عالم میں لگ گیا تو جناب عباس کی طرح منسوب. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نسبت سے عظمت پیدا ہوتی ہے، نسبت سے شرف پیدا ہوتا ہے. صلوات بھیجے مولانا محمد وعلى. اب میں بات کو جلدی سے مکمل کروں اپنی. آپ دیکھیں کہ ابھی 15 اگست زیادہ دور نہیں ہے، بس 1 منٹ لینا، اس سے زیادہ نہیں. 15 اگست زیادہ دور نہیں ہے. 26 جنوری ہو چاہے 15 اگست ہو، ادھر ہندوستان کا پرچم بلند ہوا، ادھر بڑے بڑے علماء کرام بہت معذرت کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ بڑے بڑے علماء کرام تعظیم کے لیے اٹھتے ہیں، اور نہ اٹھیں تو قانونی کارروائی ہو جائے گی. نہ اٹھیں تو قانونی کارروائی ہو جائے گی. بڑے بڑے علماء آپ ٹی وی پہ دیکھ لیجئے گا کہ جس وقت لائیو پروگرام آتا ہے تو ادھر ہندوستان کا پرچم لہرایا، ادھر بڑے بڑے علماء تعظیم کے لیے اٹھ رہے ہیں. پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کی تعظیم کیوں کر رہے ہیں، اس کی تکریم کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہ جواب دیں گے تم نہیں جانتے یہ ہندوستان کی آزادی کا پرچم ہے، لہذا اس کی تو تعظیم ہونا چاہیے، اس کی تو تکریم ہونا چاہیے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ہندوستان کی آزادی کا پرچم ہے اس لیے تعظیم ہونا چاہیے، اور عباس کے علم کی اس لیے تعظیم ہونا چاہیے کیونکہ یہ اسلام کی آزادی کا پرچم ہے، یہ دین کی آزادی کا پرچم ہے، یہ شریعت کی آزادی کا پرچم ہے. بہرحال اس سے زیادہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے. جو منتظمین ہیں ان کے لیے بھی میری دعا ہے کہ بطفیل ابو الفضل عباس علیہ السلام ان کو دینی و دنیاوی ہر طرح کی نعمتیں عطا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کسی طرح سے جو حاضرین بزم ہیں ان کی بھی جو جائز دلی تمنا ہیں وہ اسی مبارک موقع کی وجہ سے ان کی تمنائیں بھی قبول ہوں. پالنے والے تجھے واسطہ ہے چاہدہ معصوم علیہ السلام کا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں نیک اعمال کی توفیقات عنایت فرما دے، ہمیں جو مریض انہیں شفا عنایت فرما دے، جو مقروض ان کا قرض ادا ہو جائے، جو بے اولاد ان کو اولاد کی نعمت سے نواز دے، جو حج و زراعت کی متمنی تمنا پوری ہو جائے. جہاں جہاں مسلمان ان کی حفاظت فرما، عراق میں، ایران میں، لبنان میں، فلسطین میں، یمن میں، سیریا میں، مصر میں، بحرین میں اور دیگر مقامات کے اوپر جہاں جہاں بھی مسلمان سازشوں کا شکار ہیں، اسلام دشمن طاقتوں کی سازشوں کا شکار ہو کر ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، دشمن سازش کر رہا ہے، وہ تالیاں بجا رہا ہے، یہ ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں. ان کی سازشوں کا شکار ہو کر پالنے والے
ان تمام مسلمانوں کو عقل عطا فرما، سمجھ عطا فرما، بیداری عطا فرما، اور ان کے دشمنوں کو، سازش کرنے والوں کو نیست و نابود فرما دے پائے۔ خصوصی بارگاہ میں تیرے دعا پالنے والے کہ اسرائیل کو جلد سے جلد صفحہ ہستی سے مٹا دے پالنے والے۔ پرچم اسلام سربلند رہے، پرچم کفر و نفاق سرنگو رہے۔ ہمیں اس وقت دنیا سے نہ اٹھانا جب تک محمد و آل محمد علیہ السلام بارے کردار و سے راضی نہ ہو جائیں۔ پالنے والے ہمارے آخری امام کے ظہور میں تاجیل فرما، اور ہم کو ان کو غلاموں جان ساروں میں شمار فرما۔ ایک صلوات بلند آواز سے پر محمد و آل محمد۔ ابھی آپ آفتاب شریعت علی جناب قلب جواز صاحب اللہ سے بڑی بصیرت افروز تقریر سماعت فرما رہے تھے۔ جیسا کہ میں نے اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ علم کے شعبے میں 4 ایوارڈ دیے جائیں گے، اس لیے سب سے پہلے میں نرگس خاتون جو کہ سجاد حسین زیدی صاحب کی صاحبزادی ہیں، جنہوں نے یو پی بورڈ میں اس سال ضلع میں 87% سے زیادہ مارکس آبٹین کیے تھے۔ نرجس خاتون صاحبہ جہاں بھی کہیں ہو وہ اسٹیج پہ آفتاب شریعت قلب جواز صاحب قبلہ سے ایوارڈ۔ نرجس خاتون، ان کے والد صاحب اگر تشریف رکھتے ہوں۔ مشیت فاطمہ جنہوں نے انٹرمیڈیٹ میں یو پی بورڈ میں 90.2% جو مارکس حاصل کیے، اور ان کے بھائی کو پچھلے سال اس ڈائٹ سے نوازا گیا تھا، اور جو پہلا نام بھی لیا تھا ان کی بڑی بہن کو بھی اسی ڈائٹ سے پچھلے سال نوازا گیا۔ اس سال چھوٹی بہن نے بھی وہ کامیابی حاصل کی۔ مشیت فاطمہ اگر تشریف رکھتی ہیں تو ان سے میری گزارش ہے کہ وہ ڈائس پر آئے اور اپنا ایوارڈ لیں۔ مشیت فاطمہ۔ ارم زہرا جو ظفر عباس صاحب رضوی متئی قصبے کے رہنے والے ہیں، ان کی بیٹی نے بھی اس سال IIC بورڈ میں ضلع میں ٹاپ کیا، اس لیے میری ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی آئیں اور اپنا ایوارڈ لیں۔ نرجس خاتون تشریف لا رہی ہیں۔ مشیت فاطمہ اگر تشریف رکھتی ہوں۔ ارم زہرا، ظفر بھائی کہاں آ رہی؟ ارم زہرا سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں۔ اور ڈاکٹر بشرا رضوی جو کہ اس انجمن کے سربراہ جناب شاہد حسین رضوی صاحبہ کی بیٹی ہیں، جنہوں نے ڈاکٹر اسپیشلائزڈ ان جنرل میڈیسن میں MD فزیشین کی ڈگری چخلا سٹی رشا سے حاصل کی ہے، ان کے لیے بھی میری گزارش ہے کہ وہ آئیں، اور ابو فضل العباس ایوارڈ سے ان کو بھی نوازا جائے گا۔ ڈاکٹر بشرا رضوی۔ ارم زہرا اب دیں گے۔ مشیت فاطمہ کے یہاں سے وہ موجود ہیں، جناب طالب صاحب مشیت فاطمہ کا ایوارڈ لے لیں۔ یہ مشیت فاطمہ کا ایوارڈ دیا جا رہا ہے جنہوں نے ISC بورڈ میں ضلع میں ٹاپ کیا۔ آپ لوگ ایک نعرے درود پڑھیں۔ اب میں ڈاکٹر بشر رضوی سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی اپنا ایوارڈ لیں، جنہوں نے MD فزیشین کی ڈگری رشا سے حاصل کی اور ہمارے بیچ میں موجود ہیں، ہمارے سرپرست کی وہ صاحبزادی ہیں۔ اب یہ نثر کا سلسلہ یہیں پہ ختم ہوتا ہے، اب اختتام پذیر ہوتا ہے۔ نظم کے سلسلے کے لیے میں ہمارے بیچ میں ہندوستان کے مشہور ناظم اور خطیب علی جناب عباس رضا نیّر جلال پوری بیچ میں تشریف فرما ہے۔ میں ان کے 4 مصروں سے اپنے 4 مصروں سے ان کا استقبال کرتا ہوں۔ نیّر بھائی، میں علی جناب ڈاکٹر نیّر جلال پوری صاحب کا، عباس رضا نیّر جلال پوری کا
میں اپنے ان 4 مصروں سے آپ پڑھیے، میں بلا رہا ہوں. ان کا استقبال کرتا ہوں، اور سبھی حضرات جو باہر کھڑے ہیں ان سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ فرش محفل پہ بیٹھ جائیں، کیونکہ محفل کا باقاعدہ آغاز نثر سے ہو چکا تھا. اب نظم کا سلسلے سنبھالیں گے ممتاز ناظم جناب نیّر جلال پوری. میں 4 مصروں سے ان کا استقبال اپنے کرتا ہوں کہ ایک پل میں سب اندھیرے آنکھ والے ہو گئے، ایک پل میں سب اندھیرے آنکھ والے ہو گئے، آپ کیا آئے کہ محفل میں اجالے ہو گئے. ایک پل میں سب اندھیرے آنکھ والے ہو گئے، ایک پل میں سب اندھیرے آنکھ والے ہو گئے، آپ کیا آئے کہ محفل میں اجالے ہو گئے. اور اس کی دھن میں ہم بھی منزل تک چلے آئے کشش، اس کی دھن میں ہم بھی منزل تک چلے آئے کشش. رہنمائے عشق یہ پاؤں کے چھالے ہو گئے، رہنمائے عشق یہ پاؤں کے چھالے ہو گئے. اس کی دھن میں ہم بھی منزل تک چلے آئے کشش، رہنمائے عشق یہ پاؤں کے چھالے ہو گئے. میں اب آج کی نظم کے نظامت کا کاربھار جیسا کہ ہمیشہ کہہ دیتا ہوں ممتاز ناظم نیّر عباس نیّر صاحب کو دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی نظامت کے فرائض انجام دیں. نعرے درود سے ان کا زوردار